قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے، اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ ایک روزہ، اور دوسری چیز شاید کئی دفعہ آپ حضرات کے سامنے ہے تو حدیث ضعیف، کمزور حدیث ہے، لیکن اس کے کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ کئی احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کے دن، عاشورہ کہتے ہیں 10ویں دن کو، 10 محرم میں جو اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر وسعت کرتا ہے، کشادگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال کے رزق کے اندر برکت دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے موقع دیا ہے، یہ نہیں کہ میرے پاس نہیں ہے تو میں کسی سے قرضہ لے کے اب یہ کام کروں، وسعت، کوئی اچھا کھانا اس دن عام دنوں سے زیادہ اور اچھا پکا لیا جائے، یا گھر والوں کو خرچہ اس دن زیادہ دے دیا جائے۔ کئی چیزیں محدثین نے اس میں بیان کی ہیں، ایک لمبی چوڑی بحث ہے اس کے اندر۔ حدیث جیسے میں نے کہا کہ کمزور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صحابہ اور فقہائے کرام نے اس کو کیا ہے، اس کی فضیلت ثابت ہے، اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے 50 سال میں یہ کیا ہے، اور 50 سال تک ہم نے اس کی برکت کو دیکھا ہے کہ اللہ نے اس کی وجہ سے ہمارے رزق کے اندر، آج میں اور آپ ہم تو رزق کے لیے دوڑ رہے ہیں نا، سارے کیا کر رہے ہیں، اور یہاں اور علماء کیا کہتے ہیں کہ رزق یہ موت سے بھی زیادہ تیز بندے کے پاس پہنچتا ہے، اتنی جلدی موت نہیں آتی جتنی جلدی رزق پہنچتا ہے۔ تو جب رزق لکھا ہی ہوا ہے تو ہم اس رزق کی خاطر آج میں اور آپ کیا کچھ نہیں کرتے، اور جب اس عاشورہ کے دن کا ہمیں پتہ چل گیا کہ جو اس دن وسعت کرتا ہے، کشادگی کرتا ہے گھر والوں پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال کے رزق میں برکت دیتے ہیں۔ ہمیں تو برکت ہی چاہیے، کثرت تو نہیں چاہیے، کثرت ہو لیکن اس کے اندر فائدہ نہ ہو، تھوڑا ہو برکت ہو، فائدہ تو اس کے اندر ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں محرم کے حوالے سے، بس پوری ذخیرہ ہے حدیث کے اندر۔ ایک دنیا کا فائدہ یہ آپ کے رزق کے اندر برکت، اور آخرت کا فائدہ کہ عاشورہ کا روزہ ہے، اس کے علاوہ محرم میں کوئی فلاں رکعتیں اتنی دفعہ پڑھ لے، یا فلاں افسوس کر لے، یا یہ کر لے، یا پانی پلا دے، یا یہ سب کچھ ایجاد بندہ ہے، شریعت کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ہمارا دین تو ہے ہی، ہماری پہچان، ہمارا دار و مدار قرآن سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے متعلق ہے۔ جو کام نبی نے کیا، جو کام نبی کے صحابہ نے کیا، وہی ہمارے لیے قابل نمونہ ہے۔ جو کام نبی نے نہ کیا ہو، جو کام نبی کے صحابہ نے نہ کیا ہو، ہم اس کو کیسے اپنے لیے قابل نمونہ بنانے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کی، اور یہ ہمارے اسلامی احکام کو اگر آپ دیکھیں، توجہ آپ میری طرف رکھیں، ہمارے اسلامی جتنے بھی احکامات اگر آپ دیکھیں، ان سب کا تعلق قمر کے ساتھ ہے، چاند کے ساتھ ہے، شمس کے ساتھ نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارا رمضان کا مہینہ ہے، وہ بھی چاند دیکھ کر طے کیا جاتا ہے۔ ہماری عیدین ہیں، ہمارے حج ہیں، یا عورتوں کی عدت کا مسئلہ ہے، وہ سب کا سب چاند کے ساتھ تعلق ہے، سورج کے ساتھ نہیں ہے۔
जनवरी फरवरी मार्च को देखकर नहीं रखा जाता, इसी इस्लामी कैलेंडर को देख के रखा जाता है, जिसके तरतीब देने वाले हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु। और ये उम्मत पर ज़रूरी है कि इसको याद रखे। अगर सारे नहीं रख सकते तो चंद तबके के लिए ये ज़रूरी है कि उसको पता होना चाहिए कि ये मुहर्रम का महीना क्या है, इसको फजीलत क्यों हासिल है, और इसकी फजीलत क्यों है। ये मैंने आपको बताया कि कुरान में अल्लाह कहते हैं कि जब अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को बनाया, अल्लाह ने इसको अज़मत दे दी। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला ये साल आपके लिए बरकत लेके आए।